صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن يعلم انما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى انما يتذكر اولو الالباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار۔ صدق اللہ العظیم۔ کیا ایک وہ شخص جو یہ علم رکھتا ہو کہ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے جو کچھ اتارا گیا ہے وہ حق ہے، کیا ایسا شخص اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اندھا ہو؟ نصیحت تو وہی قبول کرتے ہیں جو عقل مند ہو، اور عقل مند لوگ وہ ہیں جو اللہ کے عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں اور قول و قرار کو توڑتے نہیں، اور اللہ نے جن چیزوں کے جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ اسے جوڑتے ہیں، اور وہ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور حساب کی سختی کا اندیشہ رکھتے ہیں۔ اور عقل مند لوگ وہ ہیں جو اپنے رب کی رضامندی کی طلب کے لیے صبر کرتے ہیں اور نمازوں کو برابر قائم رکھتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اسے چھپے کھلے خرچ کرتے ہیں، اور برائی کو بھی بھلائی سے ٹالتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے عاقبت کا گھر ہے، یعنی ہمیشہ رہنے کے باغات، جہاں یہ خود جائیں گے اور ان کے باپ داداؤں اور بیویوں اور اولادوں میں سے بھی جو نیکوکار ہوں گے ان کے پاس فرشتے ہر دروازے سے آئیں گے اور کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو، صبر کے بدلے کیا ہی اچھا بدلہ ہے اس دار آخرت کا۔ سورہ رات کا سلسلہ وار درس قرآن چل رہا ہے۔ اس وقت جن آیات کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے یہ
سورہ رات کی آیت نمبر 19 سے آیت نمبر 24 تک ہے۔ ان آیات کریمہ میں ابتدائی آیتوں کی کچھ وضاحت گزشتہ چہارشنبے کو بھی کی گئی تھی۔ پہلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایمان رکھنے والا اور اللہ کے نبی پر جو وحی نازل ہوئی ہے قرآن مجید کی شکل میں اور شریعت اسلامی کی شکل میں، اس کو برحق جاننے والا اور ایمان سے محروم انسان جو حق کو قبول نہیں کرتا، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اور یہ بات بالکل بجا ہے، 100% درست ہے۔ اس لیے کہ جس طرح روشنی اور تاریکی دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اور جس طرح سے زندہ اور مردہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح ایمان لانے والا، حق کو قبول کرنے والا اور حق آنے پر حق کو قبول کرنے سے انکار کرنے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جو ایمان قبول نہیں کرتا اور حق آنے کے باوجود اسے قبول نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی آیت کریمہ میں ایسے شخص کو اندھا کہا ہے۔ ظاہر بات ہے جو آنکھیں حق کو دیکھیں اور پھر حق قبول نہ کریں، ان آنکھوں کا ہونا نہ ہونا دونوں برابر ہے۔ جو دل اور جو عقل و شعور حق کو نہ سمجھ سکے، اس دل و دماغ کا ہونا نہ ہونا دونوں برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک دوسرے مقام پر فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، سینے کے اندر جو دل ہے وہ اندھا ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ دنیا والوں کی نگاہ میں بینا ہیں، ان کی آنکھیں ہیں، وہ دیکھتے ہیں، مگر اگر وہ اللہ کی قدرت کو دیکھ کر اللہ کی پہچان نہیں کرتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اختیار نہیں کرتے، تو آنکھیں ہونے کے باوجود جو ہے ان کا دل اندھا ہے، اس لیے ایسے لوگ اندھے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حق کو قبول کرنا اور حق قبول کرنے سے انکار کرنے میں جو فرق ہے یہ اتنا واضح ہے، مگر اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کفار و مشرکین کی ایک بڑی تعداد تھی جو حق کو قبول نہیں کرتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی اچھی بات کو سن کر نصیحت حاصل کرنا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ انما یتذکر اولو الالباب، اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن اور حدیث، اللہ اور پیغمبروں کی باتوں سے نصیحت تو وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو واقعتاً عقل مند ہیں۔ عقل مند انسان خدا و رسول کی باتوں سے نصیحت حاصل کرتا ہے اور قرآن اور حدیث کی باتیں سن کر اثر لیتا ہے، اور اس کے برخلاف جو خدا و رسول کی باتیں سن کر، قرآن کی حدیث کی باتیں سن کر اثر نہیں لیتا، نصیحت قبول نہیں کرتا، تو ایسا انسان بھلے دنیا کے لوگ اسے کتنا ہی عقل مند جانیں اور عقل مند کہیں، لیکن قرآن کی نظر میں ایسا انسان اور ایسے لوگ عقل مند نہیں۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے
عقل مند لوگوں کی صفات اور ان کی نشانیاں آگے اللہ نے بیان فرمائی۔ دنیا والے عقل مند اسے سمجھتے ہیں جس کے پاس مال زیادہ ہو، دنیا والے عقل مند اسے سمجھتے ہیں جس کے اندر ایسی چالاکی اور ایسی ہوشیاری ہو کہ وہ لوگوں کو چکمہ دے کر زیادہ سے زیادہ ان کی دولت لوٹنے کی فکر کرتا ہو۔ ہاں، دنیا والے عقل مند اسے سمجھتے ہیں جس کے اندر دھوکہ اور فریب دینے کی صلاحیت ہو۔ دنیا والے عقل مند اسے سمجھتے ہیں جس کے پاس عہدہ منصب ہو، بھلے وہ دین کے اعتبار سے کتنا ہی جو ہے کمزور اور نالائق ہو، لیکن اس کے پاس دنیا کا ساز و سامان ہے، اس کے پاس عہدہ اور منصب ہے، اس کے پاس بینک بیلنس ہے، تو وہ لوگوں کی نگاہ میں ایسا آدمی عقل مند ہے۔ مگر خدا و رسول کی نگاہ میں عقل مند کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا ان فی اختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، دن و رات کا یہ آنا جانا، سورج اور چاند کا نکلنا، دن کے بعد رات، رات کے بعد دن کا آنا، اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں اللہ کی قدرت کو سمجھنے کے لیے۔ اگر وہ دن و رات کے، چاند و سورج کے اس نظام میں غور کریں اور ان کو یہ پتہ چلے کہ یہ نظام بغیر کسی فرق کے اور بغیر کسی تھوڑے سے خلل کے بالکل جو ہے نا صدیوں سے جو ہے یہ نظام چل رہا ہے، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سورج طلوع نہ ہوا ہو، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دن کے بعد رات نہ آئی ہو یا رات کے بعد دن نہ آئی ہو، تو عقل مند لوگ اس میں غور کریں گے تو اللہ کی پہچان اور اللہ کی معرفت انہیں حاصل ہوگی۔ پھر آگے اللہ نے عقل مندوں کی دو نشانیاں بتائی، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، عقل مند لوگ وہ ہیں جو کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے، ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے۔ انسان کی تین ہی حالت ہے، یا تو انسان کھڑا رہے گا یا بیٹھا رہے گا یا لیٹا رہے گا، اس کے علاوہ چوتھی کوئی حالت نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ کو یاد کرنے والے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنے والے۔ ذکر کے اندر جس طرح زبانی ذکر ہے، اسی طرح سے ہر وقت اللہ کا دھیان دل میں رکھنا اور اللہ کی یاد دل میں رکھ کر گناہ کے تقاضے کے موقع پر گناہ سے اپنے آپ کو بچانا، یہ اصل ذکر کی روح ہے۔ جس بندے کو اللہ کا دھیان ہمیشہ رہتا ہے، وہ بندہ کبھی غافل نہیں ہوتا، وہ بندہ کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ اس کے برخلاف جو بندہ اللہ کی یاد سے غافل رہے، اللہ کا دھیان اس کے دل سے نکل جائے، بھلے وہ جو ہے تسبیح پڑھتا ہو، روزانہ جو ہے زبانی اللہ کا ذکر کرتا ہو، لیکن اللہ کا دھیان اگر دل میں جمع نہیں ہوا اور اس کی وجہ سے بار بار وہ اللہ کی نافرمانی کرنے لگتا ہو، ایسا آدمی عقل مند نہیں۔ تو عقل مندوں کی ایک نشانی ہر لمحے اللہ کو یاد رکھنا اور ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے رہنا۔ اور عقل مندوں کی دوسری نشانی فرمایا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، عقل مند وہ ہیں جو آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق میں غور و فکر کرتے۔ کائنات میں آدمی کائنات میں گھومے پھرے اور کائنات کی ساری چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھے، لیکن اس میں غور و فکر نہ کرے۔ اللہ نے کیسی زمین بنائی، اللہ نے کیسا آسمان بنایا، اللہ نے زمین سے کیسے جو ہے نا غلے اناج اگائے۔ یہ زمین یہ اتنی سخت بھی نہیں ہے کہ عمارتوں کی تعمیر کے لیے بنیاد کھودنا مشکل ہو، اور یہ اتنی نرم بھی نہیں ہے کہ آدمی چلنے لگے تو اس کا جو ہے پیر جو ہے اندر دھسنے لگے۔ اگر اتنی نرم ہوتی تو جینا مشکل ہوتا، اور ایسی سخت کہ جو ہے پوری طاقت لگا کر جو ہے کھودنے کے باوجود کھودی نہ جائے، تب بھی انسانوں کے لیے مشکل ہوتا۔ پھر ایک زمین سے اللہ کیا کیا چیزیں اگاتے ہیں،
اسی زمین سے جو ہے غلہ اناج بھی نکلتا ہے، پھل پھول بھی نکلتے ہیں، اسی زمین سے جو ہے یعنی ہر قسم کے پودے، ہر قسم کی سرسبزی شادابی اور ہر قسم کی جو ہے ترکاری سبزی سب اسی سے اللہ تعالیٰ نکالتے ہیں۔ ایک ہی پانی، آسمان سے برسنے والا پانی وہ سیراب کرتا ہے، مگر قسم قسم کے پھل اور قسم قسم کے اناج اور قسم قسم کی ترکاریاں جو انسانوں کے لیے ضروری ہیں وہ سب اسی زمین سے نکلتی۔ تو جو بندہ عقل مند ہوگا وہ اللہ کی تخلیق میں غور و فکر کرے۔ تو یہاں دو نشانیاں عقل مندوں کی بتائی ہیں، ایک اللہ کی یاد دل میں رکھنا اور دوسرے اللہ کی نشانیوں میں اور اللہ کی کائنات میں غور و فکر کرنا، اور غور و فکر کر کے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا۔ ایک مرتبہ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ ہم میں سے عقل مند آدمی کون ہے؟ من اکیس الناس، ہم میں سے سب سے عقل مند آدمی کون ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دانا نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور موت کی بعد کی زندگی کی تیاری میں لگا ہے۔ نفس کو قابو میں رکھنا، ایسا نہ ہو کہ آدمی جو ہے نفسانی خواہشات کے پیچھے دوڑنے لگے، جو جی میں آیا وہ کرنے لگے، نفس کو بالکل بے لگام رکھے، نفس کی ہر خواہش کو پورا کرنے لگے۔ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بے وقوف ہیں، وہ عقل مند نہیں کہلا سکتے۔ عقل مند انسان نفس کو قابو میں رکھنے والا، نفس گناہ کا تقاضا کرے گناہ نہ کرے، نفس برائی کا تقاضا کرے برائی نہ کرے، نفس جو ہے دوسروں کی حق تلفی کا تقاضا کرے حق تلفی نہ کرے، یہ سوچے کہ آخرت میں میرا نقصان ہوگا۔ تو ایک نشانی عقل مندوں کی نفس کو قابو میں رکھنا، اور دوسری نشانی عقل مندوں کی موت کے بعد آنے والی جو زندگی ہے آخرت کی زندگی، اس کی تیاری میں لگے رہنا۔ آخرت کو بھول کر دنیا جمانے میں لگے رہنا، اور وہ بھی دنیا اتنی جمانا کہ نسلوں تک جو ہے لوگ اس کی نسلیں کھا سکیں، اس کی فکر کرنا۔ پل کی خبر نہیں ہے مگر صدیوں کی تیاری کر رہا ہے، اتنی دولت جمع کر رہا ہے کہ کئی صدیاں گزاری جائیں۔ ایسا انسان عقل مند نہیں۔ عقل مند وہ ہے جو دنیا بقدر ضرورت حاصل کرے اور اپنی آخرت کو سنوارنے کی فکر کرے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الرعد کی ان آیتوں میں کچھ عقل مندوں کی اور کچھ نشانیاں بتا رہے ہیں۔ ان میں سے پہلی نشانی اللہ فرماتے ہیں الذین یوفون بعہد اللہ، عقل مند وہ ہیں جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ کا عہد کیا ہے؟ جب ایک مومن بندہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر دین اسلام کو اپناتا ہے تو کلمہ کیا ہے؟ دراصل بندے کا اللہ سے عہد ہے، اے اللہ میں آپ کا بندہ ہوں، اور یہ کلمہ میں پڑھ کر اقرار کر رہا ہوں کہ میں آپ کی بندگی میں زندگی گزاروں گا، میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا، آپ نے اپنے نبیوں کے ذریعے جیسے زندگی گزارنے کے لیے کہا ہے ویسے زندگی گزاروں گا، جن چیزوں سے آپ نے منع کیا ہے ان سے بچوں گا، اور جن چیزوں کا آپ نے حکم دیا ہے ان کو اپناؤں گا، فرائض و واجبات کو پورا کروں گا، آپ کی بتائی ہوئی شریعت کے مطابق میں زندگی گزاروں گا۔ یہ ہے مسلمانی کا مطلب۔ اسلام قبول کرنے اور اسلام کو اپنانے اور مسلم ہونے کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی یہ ہے کہ مسلمان اللہ سے گویا اس نے عہد کر لیا ہے کہ پروردگار میں آپ کو اپنا معبود مانتا ہوں، میں آپ کا بندہ ہوں اور بندگی کی زندگی گزاروں گا، اور آپ کے رسول کا امتی ہوں تو ان کے امتی ہونے کی زندگی گزاروں گا، یعنی میری زندگی کا کوئی عمل نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف نہیں ہوگا۔ یہ عہد ہم نے کیا ہے۔ اب جو بندہ اپنی زندگی میں اس عہد کو پورا کر رہا ہے وہ عقل مند ہے، اور جو عہد کو توڑ رہا ہے، جب بھی ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے
اور جب بھی ہم دین کی باتوں کو توڑیں گے، خدا و رسول کے حکم کو توڑیں گے، گویا ہم اللہ سے کیے گئے عہد کو توڑ رہے ہیں۔ اور ایک عہد اللہ تعالیٰ سے ہم سبوں نے عالم ارواح میں کیا۔ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے قیامت تک پیدا ہونے والے انسانوں کی روحوں کو پیدا کیا، باریک چونٹیوں کی شکل میں، تو ساری روحوں کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے پوچھا سب سے، بتاؤ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ اللہ کو رب مان کر ہم نے اللہ سے عہد کر لیا کہ آپ ہمارے رب ہیں، ہم کسی اور کی پرستش نہیں کریں گے، آپ ہی سے ہم کو ساری چیزیں ملتی ہیں۔ رب کے معنی پالنے والا، آپ ہی ہمیں پالنے والے ہیں، اس لیے ہم جو ہے آپ کی بندگی اختیار کریں گے، آپ کے نبیوں کی اطاعت کریں گے، اور آپ کے نبیوں کی خلاف ورزی ہم نہیں کریں گے۔ یہ عہد سارے انسانوں نے کیا ہے عالم ارواح میں۔ قرآن میں اس کا ذکر ہے، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ۔ اللہ نے سوال کیا، سب نے کہا، ساری روحوں نے کہا کہ کیوں نہیں، آپ ہمارے رب۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، عقل مندوں کی فہرست میں اگر شامل ہونا ہے تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول سے کیے گئے عہد پر ڈٹے رہنا ہے۔ اور وہ اس کی شکل کیا ہے؟ اس کی شکل یہ ہے کہ آدمی 24 گھنٹے دین پر چلے، اللہ کے حکموں پر چلے، نبی کے طریقوں پر چلے۔ ایسا آدمی اللہ سے کیے گئے عہد کو پورا کر رہا ہے۔ اور اگر کوئی ایسا نہیں کرتا ہے، اللہ کے حکموں کو توڑتا ہے، نبی کے حکموں کو توڑتا ہے، تو وہ اللہ کے عہد کو توڑ رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں عقل مند لوگ وہ ہیں جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ وَلَا يَنقُضُونَ الْمِيثَاقَ، عہد کو توڑتے نہیں۔ یہ عقل مندوں کی پہلی نشانی ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، اگر ہم سب جو ہے اسی ایک چیز کو اختیار کر لیں تو پھر ہماری زندگی بدل جائے۔ آگے عقل مندوں کی اور نشانیاں بھی بتائی جا رہی۔ عقل مندوں کی دوسری نشانی والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، عقل مند لوگ وہ ہیں جو اللہ نے جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ اسے جوڑتے، توڑتے نہیں۔ عقل مند لوگ رشتے ناطے کو جوڑتے ہیں، رشتے ناطے کو توڑتے نہیں۔ اب اگر کوئی آدمی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ناحق زیادتی کرتا ہے، رشتہ داروں سے قطع تعلق کر لیتا ہے اور ایسی حرکتیں کرتا ہے جس سے رشتے ناطے پر فرق پڑتا ہے، ایسا انسان اللہ کی نگاہ میں عقل مند نہیں۔ رشتے ناطوں کو قائم رکھنا اللہ کا حکم ہے۔ اللہ نے بنی اسرائیل سے جن باتوں کا عہد لیا ان میں ایک یہ بات بھی ہے، رشتے ناطوں کو جوڑ کے رکھنا۔ ہم لوگ رشتہ داری کو، قرابت داروں کو معمولی سمجھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ہمارے اوپر ذمہ داری نہیں۔ بہت بڑی ذمہ داری ہے اپنے قرابت داروں کا، بھلے وہ ہمارا حق ادا کریں نہ کریں، مگر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کریں۔ خاندان کے جتنے افراد ہیں ان کا ہمارے اوپر حق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، رشتہ دار کو اس کا حق ادا کرو، یعنی رشتہ دار کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، ان کے ساتھ ان کی خیر خیریت دریافت کرنا۔ اگر اللہ نے حیثیت دی ہے اور وہ ہماری مالی مدد کے محتاج ہیں تو ان کی مالی مدد کرنا، ہر معاملے میں، دکھ میں سکھ میں ان کو شریک کرنا، ان کی مدد کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتہ داریوں کو توڑ دینا، رشتے ناطے کو ختم کر دینا اور تعلقات کو ختم کرنا، یہ کوئی اچھی چیز نہیں۔ اس سے اللہ اور اللہ کے رسول ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی یہاں تک فرماتے ہیں جو آدمی یہ چاہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو تو اسے چاہیے کہ وہ رشتے ناطے کو جوڑے۔
رشتے ناتوں کو جوڑنے سے آدمی کی عمر میں برکت ہوتی ہے، اس کے مال میں برکت، رزق اور روزی میں برکت ہوتی ہے۔ آج کا انسان روزی کے لیے پریشان ہے، لیکن حرکتیں ایسی کرتا ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ روزی میں کمی لاتے ہیں۔ قطع رحمی کرنا، رشتے ناتے کو توڑنا، رشتے داروں کے ساتھ ظلم کرنا، یہ کیا ہے؟ روزی میں کمی کا ذریعہ، روزی میں بے برکتی کا ذریعہ۔ آدمی یہ سمجھتا ہے میں کاروبار کر رہا ہوں، اچھے طریقے سے کاروبار کرو روزی ملے گی، بس اتنا ہی ہے۔ نہیں، غیبی اللہ کا نظام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ غیبی چیزوں کے ذریعے آدمی کے روزی پر جو ہے نا اثر انداز ہوتے ہیں۔ رشتے ناتے کو جوڑیں گے، اللہ روزی میں برکت دیں گے، رشتے ناتے کو توڑیں گے، اللہ روزی میں برکت ختم کر دیں گے۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربهم۔ تیسری نشانی عقل مندوں کی کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنا، اپنے رب سے ڈرنا۔ جو بندہ خدا کا خوف نہ رکھے اور دن دھاڑے جو جی میں آیا وہ کرنے لگے، خوف خدا سے خالی ہو کر، ایسا بندہ عقل مند نہیں ہے، ایسا بندہ دور اندیش نہیں ہے۔ اگر اس کے اندر دور اندیشی ہوتی تو وہ اللہ سے ڈر کر ہر اس عمل سے اپنے کو بچاتا جو آخرت میں نقصان پہنچانے والا ہو اور جو آخرت کو بگاڑنے والا ہو۔ میرے بھائیوں، خوف خدا رکھنے والا اصل عقل مند ہے، اور خوف خدا جس کے اندر آئے گا وہ کیا کرے گا؟ وہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا، وہ کوئی نماز نہیں چھوڑے گا۔ خوف خدا رکھنے والا کسی کا حق نہیں مارے گا۔ خوف خدا رکھنے والا بیوی بچوں کے حقوق ادا کرے گا، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرے گا، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا۔ آج ہمارے معاشرے میں ظلم، زیادتی، قتل، غارت گری اور مالی اعتبار سے ایک دوسرے کی کا مال ہڑپنا اور ایک دوسرے کی جو ہے زمینیں ہڑپنا، یہ چیزیں کیوں عام ہو رہی ہیں؟ اس لیے کہ لوگوں کے دل خوف خدا سے خالی ہو گئے۔ جب خوف خدا نکل جاتا ہے تو آدمی پھر جانور بن جاتا ہے، آدمی جو ہے ظالم بن جاتا ہے۔ تو یہ عقل مندوں کی تیسری نشانی بتائی ہے، خوف خدا ہونا۔ اور عقل مندوں کی پانچویں نشانی وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، آخرت کے حساب کا ڈر دل میں ہونا۔ میں جو بھی کر رہا ہوں پائی پائی کا مجھے حساب دینا ہے، چھوٹا سا چھوٹا عمل بھی اس کا حساب ہوگا، چھوٹی سی چھوٹی برائی بھی اس کا حساب وہاں ہوگا۔ یہاں ہم جو کرتے ہیں وہ یوں ہی رائے گا جانے والا نہیں ہے۔ یہ ہے فکر آخرت، آخرت کا یقین اور آخرت میں حساب و کتاب کا ڈر۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس کے دل میں کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے حساب دینے کا خوف ہوگا اور اس خوف کی وجہ سے جو نفسانی خواہشات سے بچے گا، فرمایا کہ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ عقل مندوں کی ان نشانیوں کو جب ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ کاش ہم بھی عقل مندوں میں شامل ہوتے۔ آج دنیا میں بسنے والے کتنے لوگ ایسے ہیں جو خود کو عقل مند سمجھتے ہیں، مگر ان کی حرکتیں، ان کے اعمال ایسے ہیں کہ وہ خدا و رسول کی نگاہ میں عقل مند نہیں۔ میرے بھائیوں، ہم سب کو کوشش کرنا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم اشفنا وعافنا واعف عنا واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين۔ وصل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين والحمد لله۔